ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں. حضرات گرامی، آج کی پاکیزہ محفل ماہانہ 11ویں شیخوی ہے اور اس کی نسبت حضرت رومی کشمیر اور آپ کے پیر و مرشد کی طرف بھی اس پاکیزہ محفل کی نسبت ہے. لیکن چونکہ حضرت رومی کشمیر کا جو مشن تھا، اس مشن کے متعلق گزشتہ نشست میں حاضری ہوئی، کچھ گزارشات میں نے پیش کی تھی اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ باقی ماندہ باتیں انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کروں گا. آج بحمد تعالی محافظ چادر زارہ حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب مقدس العالی، یہ آج کی بات نہیں کہ آج کی نشست میں آپ کا انداز گفتگو ہے، بلکہ اکثر و بیشتر پاکستان میں بھی متعدد مقامات پر آپ کی تقاریر ہوتی ہیں. اور آج کل تقریباً یہ انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کسی کا پردہ نہیں رہنے دیتی. تو بحمد تعالیٰ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کی تقریر کسی عنوان پر کیوں نہ ہو، اس کے اندر خصوصیت کے اندر سجدہ کائنات کی بارگاہ میں ضرور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور سرکار کے خاندان کی بارگاہ میں یقیناً اپنی نیاز مندی کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اور آج بحمد تعالیٰ آپ گفتگو فرما رہے تھے اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جن کا بیان کر رہے ہیں ان کا سایہ عاطفت ان کو شامل ہے اور انہی کی طرف سے یہ ساری باتیں آمد ہو رہی تھیں، آورد نہیں تھی. دل یہ چاہتا تھا کہ آپ کا بیان جاری رہے، میں اور آپ سنتے رہیں، لیکن بہر صورت میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ معلوم نہ رہوں. میں بھی اپنا کاسہ گدائی لے کر آیا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ بھیک چند دانے مل جائیں. گفتگو شروع کرنے سے پہلے کسی زمانے میں میری آواز بڑی اچھی تھی، نعتیں بڑی اچھی پڑھتا تھا، مجھے یاد بھی بہت ساری ہیں، لیکن ہر چیز عمر کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کو ایک بزرگ ہیں کشتہ محبت اہل بیت، خانوادہ نقشبندیہ کا سرتاج حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، آپ نے حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں جو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، یقینی طور پر یہ رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ بھی بہت بڑی برکتوں کے عامل ہیں کہ یہ اللہ نے استعمال کی ہے. رحمت اللہ علیہ کا جملہ بھی یہ کوئی معیوب یا شان میں کمی کرنے کی بات نہیں ہے، یہ سب دعائیہ کلمات ہیں. علیہ السلام یہ بھی بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن حضور مولا کائنات کی شایان شان نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نہ علیہ السلام. آپ کی شایان شان وہ کلمات تو یہ بات ہیں جو سرکار نے ارشاد فرمائے اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا. غزوہ بدر کے بعد کسی نے
جن کے خاندان کا سفایا ہو گیا. کسی نے حضور مولا کائنات کے بارے میں یہ کہا تھا کہ سود اللہ وجہہ، خاتم بدہن نقل کفر کفر نہ باشد، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ دعا کرنے والے نے یہ کلمات کہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی کا چہرہ کالا کر. جب یہ کلمات سرکار تک پہنچے تو سرکار نے فرمایا کہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یعنی وہ پہلے بھی عزت والا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اور اضافہ فرمائے. تو ان کلمات میں جو وزن ہے وہ اگر صلی اللہ علیہ کہنے اس کے اندر بھی نہیں ہے، علیہ السلام کہنے اس کے اندر بھی نہیں ہے، ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے تو اس کے اندر بھی نہیں ہے. اور ویسے کسی مولوی کو بھی اعتراض نہیں، وہ بھی خیر ہم اعتراض سے نہیں کرتے، کسی کو بھی اعتراض نہیں. تو حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی بارگاہ میں حضرت عارف جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منقبت لکھی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ مولانا جامی جیسا شخصیت جو صوفیاء کا بھی سرتاج ہے اور علماء کا بھی سرتاج ہے، سبحان اللہ، اور وہ کتاب لکھ کر گئے، اس کتاب کا پڑھنا کسی مولوی کے علم کی ضمانت ہے. جب تک وہ کتاب نہ پڑھے اس کے علم کی ضمانت نہیں ہوتی. اور عجیب بزرگ ہیں. آپ نے زندگی میں آپ کا مرید بھی ایک ہے، خلیفہ بھی ایک ہے. آپ نے زندگی میں یہ پیری مریدی کو یہ نذرانوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پیشہ نہیں بنایا. صحیح بات. آپ کے شاگرد رشید بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، اور آپ کے مرید بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں. مولانا عبد الغفور لاری، وہ حضرت عارف جامی کے داماد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. ایک ہی مرید ہے اور وہی خلیفہ. اور حضرت عارف جامی کے کلام کے شارح بھی وہی ہیں. سب سے پہلے جامی کی شرح انہی کے اپنے شاگرد اور خلیفے نے لکھی، ملا عبد الغفور. کیا بات ہے. مجھے بڑے عرصے سے اس کا تجسس تھا. بحمدہ تعالیٰ غالباً آپ کی معرفت کون کی ہے کیسے؟ پاکستان کسی سے میں نے گزارش کی، ہاں جی مولانا قاری کا اپنے ظہور احمد فیضی صاحب کو میں نے ٹیلی فون کیا، ان کو بتایا تو 2 کتابیں کوئٹہ سے انہوں نے منگوا کر لی تھی. ایک کتاب ہے متن المتین، مولانا عبد الرسول صاحب کی ہے، اور ایک عبد الغفور شرح جامی کی شرح. خیر حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ مولا کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں علی شاہ حیدر اماماً کبیرہ. نہیں، علی شاہ حیدر اماماً کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیرا نذیرا. فرماتے ہیں کہ حضور مولا کائنات کون ہے؟ وہ بادشاہ ہیں جن کا اسم گرامی علی بھی ہے اور حیدر بھی ہے. آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور مولا کائنات خیبر میں پہنچے نا تو جب آپ نے رجز پڑھا تھا تو یہی کہا تھا کہ انا الذی سمتنی امی حیدر. فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. کا غیث کا لیس غابات کریہ المنظری. فرماتے ہیں کہ جیسے جنگل کا شیر ہوتا ہے نا اس طریقے سے. خیر آپ فرماتے ہیں کہ حضور مولا کائنات جو بادشاہ بھی ہیں، بادشاہ گھر بھی ہیں، اور بہت بڑے امام بھی ہیں،
اور آپ کا اسم گرامی حیدر بھی ہے کہ بعد از نبی شد بشیر النذیر، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ بشارت اور نذارت کا جو فریضہ ہے حضور کے بعد حضور مولا کائنات ادا کرتے رہے اور قیامت تک انہی کی اولاد کی وراثت ہے۔ اس پر آگے عرض کروں، آگے ارشاد فرماتے ہیں زمین آسماں عرش و کرسی بحکمش، فرماتے ہیں کہ مولا علی کی شان وہ ہے کہ زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش حضور مولا کائنات کے حکم کے تابع ہے۔ جس کے بیٹے کی شان یہ ہے وما منہا شہور اور دہور تمر و تنقضی الا تعالی، جس کے بیٹے کی شان یہ ہے کہ کوئی مہینہ نہ گزرے، کوئی دن نہ گزرے، کوئی سال نہ گزرے، کوئی صدی نہ گزرے، کوئی ساتھ نہ گزرے، پہلے وہ میری بارگاہ میں سلام نیاز پیش کرتی ہے اور میری اجازت سے گزرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہ سرکار غوث پاک کی تعالی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ جو اس بازار کا شیخ الاسلام ہے، اس کے علم و فضل میں شبہ نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا آج تک کسی جاہل نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نہیں۔ ہاں، یہ علم و حجاب الاکبر، یہ سب سے بڑا جو حجاب ہے نا یہ علم ہے، اور آدمی کو جو چیز خراب کرتی ہے نا وہ علم خراب کرتی ہے، اور اس کائنات میں سب سے پہلے جس کو مردود کیا ہے اس کو علم ہی نے کیا ہے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر مردود ہوا ہے۔ علم نے اسے بتایا تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو باری تعالیٰ ایک بہتر کو ابتر کے سامنے جھکاتا ہے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ ہم اپنے علم، معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے یہ جو ہمارے بڑے لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، یہ سب سے پہلے عقل سے کام شیطانی نے لیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل ہی کو خطاب کیا ہے، لیکن ہر چیز اپنے اندازے میں رہے تو اچھی رہتی ہے۔ تو مولانا جامی فرماتے ہیں زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش، یہ زمین اور آسمان عرش و کرسی یہ حضور مولا کائنات کے حکم کے تابع ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر کیا علی دا، علی کو جان لے، علی دا علی کل شیء قدیر، فرما لے کہ تم علی کو جان لے کہ علی ہر شے پر قادر ہے۔ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے۔ وہ خالق ہو کر، وہ خالق ہو کر سب سے بالا دست ہے، یہ مخلوق ہو کر اپنے زمرے میں سب سے زبردست۔ اپنے زمرے میں کیا بات ہے؟ یہ بندہ ہو کر، وہ خالق ہو کر علی ہے، یہ بندہ ہو کر علی ہے، وہ خالق ہو کر وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ خالق ہو کر پوری کائنات پر بالا دست ہے، یہ بندہ ہو کر اپنے طبقے میں بالا دست ہے۔ تو فرماتے ہیں علی دا علی کل شیء قدیر۔ ایک اور بات مولانا جامی ہی کا شعر ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اے حضور مولا کائنات، علی نام کر دی بملک عرب، علی نام کر دی بملک عرب بصوبے غریباں امیران۔ فرماتا ہے کہ ملک عرب میں آپ کو لوگ علی کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ہم جیسے غریبوں کی آپ امیر، آپ حکمران، آپ مالک بن کر آئے۔ آگے فرماتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّى عَلَى الْكَائِنَاتِ، فَلَمَّا تَجَلَّى عَلَى الْكَائِنَاتِ، فَلَمَّا تَجَلَّى عَلَى الْكَائِنَاتِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پر تجلی ڈالی تو آپ اس وقت سے ہر چیز کے اوپر، جب شے نہیں تھی تو شے پر قدرت کیسے ہوتی تھی؟
بھائی خدا تھا، شے نہیں تھی نا. شے بمانا مخلوق، ویسے خدا پر بھی شے کا اطلاق آتا ہے. وہ شے ہو لا کر شے، شے تو وہ بھی ہے لیکن باقی اشیاء کی طرح نہیں. تو فرمایا کہ جب اس کے سوا کچھ نہیں تھا تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا نا تو اس کائنات کی پیدائش کے وقت سے ہی حضور مولا کائنات کا انتخاب ہو گیا. آگے فرماتے ہیں کہ حضور مولا کائنات کی ساری عظمتوں کی وجہ کیا ہے. فرماتے ہیں علی ابن عم محمد رسول اللہ سے فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں علی کون ہے؟ وہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. کیوں موسیٰ اخی گفت ہارون وزیرہ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون ان کے وزیر تھے، ایسے ہی سرکار کے حضور مولا کائنات وزیر بن کر آئے. آگے فرماتے ہیں علی اولیاء را دلیل است برحق، علی اولیاء را دلیل است برحق. فرماتے ہیں کہ کوئی ولی اس وقت مرتبہ ولایت کو پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ آیت پڑھی ہے، بات آگے کروں گا. اس وقت مرتبہ ولایت تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کو اپنا راہبر رہنما نہ بنائے، جب اس کا راستہ علی کے دروازے تک نہ جائے وہ اس منصب پر پہنچ ہی نہیں سکتا. ہر سلسلے کی ابتدا علی سے. دائیں بائیں چلنے والے حضرت امام جعفر صادق کو نکال دیں پھر سلسلہ ہمیں بتائیں. سیدنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بیچ میں نکال دیں تو پھر ہمیں سلسلہ بتائیں کہاں ملتا ہے. سلسلے بیعت سے ملتے، خلافت سے فیض حاصل ہوتا ہے، سلسلے کا اتصال بیعت سے ہوتا ہے. ہاں جی، ہر سلسلے کا انتہا مولا کائنات ہے. ولایت کا تاجدار وہ ہو، سلسلہ کسی اور سے کیسے چلے. وہ بات آگے کرتا ہوں میں انشاءاللہ. فرماتے ہیں علی اولیاء را دلیل است برحق، حضور مولا کائنات اولیاء اللہ کے لیے برحق دلیل ہے. علی انبیاء را ولی نصیرہ. فرماتے ہیں تم ولیوں کی بات کرتے ہو، علی وہ ہے جو نبیوں کا بھی ولی ہے اور نصیر ہے، جو سید الانبیاء کا ولی مددگار ہے. پھر باقی انبیاء اکرام کا سب کا درجہ سرکار سے نیچے. علی نبی کا مددگار ہے یا نہیں؟ جو سید الانبیاء سید الرسول کا مددگار ہے، پھر ظاہر بات ہے کہ سارے انبیاء اور رسول کا درجہ سرکار سے نیچے ہی آتا ہے. زبردی تشریح نہیں کرتا، میں اس بار بڑی پوری تقریر کر سکتا ہوں. علی انبیاء را ولی نصیرہ، حضور مولا کائنات نبیوں کے بھی ولی اور نصیر بن کر آئے. آگے فرماتے ہیں زتو ہست روشن ماہو مہر و کوکب. سبحان اللہ. زتو ہست روشن مہو مہر و کوکب. فرماتے ہیں کہ مولا کائنات آپ ہی سے روشن ہیں. زتو ہست فرماتے ہیں کہ آپ ہی سے روشن ہیں. مہو مہر و کوکب، یہ چاند کی روشنی بھی آپ سے ہے، یہ سورج کی روشنی بھی آپ سے ہے، یہ جو ستارے ٹمٹما رہے ہیں نا ان کی روشنی بھی آپ سے ہے. تو ہی در دو عالم سراج منیرہ، اور تو ہی جہان کے اندر سراج بھی اور منیر بھی ہے. یہ بات کرنے والا چھوٹا بندہ نہیں ہے. ہاں، یہ بات کرنے والا وہ بندہ ہے کہ اس کو نکالو تو علم کی نفی ہو جاتی ہے. آگے فرماتے ہیں اطعام لذات دنیا فانی، علی کرد افطار خبزن شہیرہ. فرماتے ہیں کہ حضور مولا کائنات کی وہ مقام ہے کہ آپ نے لذات دنیا کو طلاق دے دی ہے. آپ دنیاوی لذات کو پسند نہیں کرتے تھے. علی کرد افطار خبزن شہیرہ، آپ تو جو کی سوکھی روٹیاں کھا کر آپ نے سب کچھ کیا ہے. اور حکیم المتلامہ اقبال کہتے ہیں کہ مولا کائنات کی قوت کا مدار
बस नान शहीर जौ की रोटी के ऊपर है। आगे इरशाद फरमाते हैं बवद युतमून तुआम अस्तुशाह, यानी आपने पूरे कलामे पाक और इत्तिफाक की बात और है, आला हजरत ने हुजूर मौला कायनात की मनकबत लिखी है, ये इमदाद उनके तहत, वो सारी कापी है मौलाना जामी की, वही अल्फाज आला हजरत ने यूज किए जो मौलाना जामी ने किए, वही कलाम पाक के अल्फाज इस्तिलाहात औज़ान के अंदर इस्तेमाल किए। तो आप फरमाते हैं बवाद युतमून तुआम अस्तुशाह कि ऐ मौला कायनात आप ही से ये खाना हासिल किया, तो आप पहुंचा किसको? बमिस्कीन और दीगर यतीमा नसीरा। फरमाते हैं कि मिस्कीन और यतीम और असीर को, ये बात भी मैं आगे अर्ज करूंगा कि सभी किसको कहते हैं। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा अजीजिया, ये मलफूजात की बात नहीं, मकतूबात की बात नहीं, ये फतवे की बात है। फतवे का अंदाज और होता है, गुफ्तगू का, मसलन कोई आदमी गुफ्तगू करता है उसका अंदाज और है, लेकिन जब कोई शरीयत का फैसला नाफिज करता है उसकी हैसियत फिर कुछ और होती है। फतवा के अंदर आप इरशाद फरमाते हैं कि मिन कुल्लिल वजूह, किसी सहाबी को किसी पर कोई फजीलत नहीं, अल्लाह ताला ने हर सहाबी को, हर शख्स को वो कमाल अता फरमाया है। कुछ ऐसी जिहाद मौजूद है जो दूसरे के अंदर मौजूद नहीं है। आप फरमाते हैं कि 6 चीजों में शेखैन हजरत अली पर फौकियत रखते हैं, 6 चीजों में हुजूर मौला कायनात शेखैन पर फजीलत रखते हैं, और शेखैन की 6 चीजें हुजूर के विसाल के बाद उमूर सल्तनत के बारे में उन्होंने लिखी है। फतवा लगाना तो शाह अब्दुल अजीज साहब का लगाना, मैं उनका वाला पेश कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि निज़ाम ममलकत कायम करना, फतूहात करना और फिर तबलीग का बंदोबस्त करना, ये सारी बातें आपने शेखैन के बारे में लिखी। फरमाते हैं हुजूर मौला कायनात को 6 बातों में फजीलत है जो शेखैन में नहीं है। पहली बात इल्म, दूसरी बात शुजाअत, तीसरी बात जंगे सनानी, मतलब है कि जंगे तलवार और नेज़े की जंग, और उसके बाद फरमाते हैं कि चौथी बात ज़ोदो तकवा, तीसरी बात जो 5वीं बात जूदो सखा, 5वीं बात कसरत रिवायात, और फरमाते हैं कि सब की हद ये है, फरमाते हैं कि हाशमियत सब की हद ये है कि खातून जन्नत उनके हरम में। और ये सारी बातें सरकार के दौर की हैं, हुजूर के विसाल के बाद की नहीं। इल्म की फजीलत कब से? हुजूर फरमाते हैं मदीना तो लिब्न वाली बाब, मैं इल्म का शहर हूं, वली उसका दरवाजा है। ज़ोद और तकवा की इबादत, ये तो कम से कम बात हज़रात मुफस्सिरीन भी लिखते हैं ना, अगर इसका मफ़हूम ये वहां तक मौजूद नहीं है, लेकिन जो लोग इसकी तफसीर ये करते हैं वल्लज़ीना माअहु अशिद्दा वलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, फरमाते हैं इससे मुराद मौला कायनात। फरमाते हैं कि ज़ोद और इबादत, उसके बाद फरमाया कि जूदो सखा, सखावत, उलमाए किराम फरमाते हैं अल अस्खिया मिन सहाबत सलासतु, सहाबा में सही भी 3 थे, अली, हजरत अली है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं कि ज़ोद की बात करते हो, अज़्ज़ुहादु मिन सहाबत सलासतु, सहाबा में ज़ाहिद भी 3 हैं, हजरत अली हैं, अबू ज़र गिफ़ारी हैं और सैयदना हजरत उमर फारूक।
फरमाते हैं कि कारी भी अल-कुर्राउ में सहाबत सलासत, कारी भी सहाबा में 3 हैं, एक अली है, एक उस्मान गनी है, एक उबई इब्न काब है। और ये बड़ा लंबी तफसीलात है। हुजूर ने फरमाया कि as-सिद्दीकून सलासतुन, पूरी कायनात में सिद्दीक 3 हैं। ये हुजूर की हदीस है। as-सिद्दीकून सलासतुन, सिद्दीक 3 हैं। एक सिद्दीक हुआ है जो मोमन आले फिरौन, मोमन मतलब कौम फिरौन का बंदा मोमिन, दूसरा हबीब नज्जार, और तीसरे हुजूर मौला कायनात व अफज़लुहुम अलीयुन। हुजूर फरमाते हैं इन दोनों से अफजल हुजूर मौला कायनात है। खैर मैं ज़ौक़ की बात कर रहा था, सखावत की। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा किराम एक मुट्ठी भर जौ अल्लाह की राह में खर्च करें, और बाद में आने वाले ये जंगले उखद ही नजर आता है। इस पहाड़ जितना अल्लाह की राह में सोना खर्च करे ना, तो उस पहाड़ की वो वैल्यू नहीं है जो मेरे सहाबा की एक मुट्ठी जौ की वैल्यू है। मालूम ये हुआ कि वैल्यू कसरत से नहीं होती, कि मिकदार माल की ज्यादा हो तो सखावत नहीं होती। सखावत कमियत से नहीं होती, कैफियत से होती है। दर्जात कमियत से नहीं बढ़ते, कैफियत से बढ़ते। अपने पास भी हो अल्लाह की राह में सब कुछ दे दे, तो वो मर्तबा नहीं है कि अपने पास कुछ ना रखे सब कुछ अल्लाह की राह में दे दे। और ये तारीख की बात नहीं कर रहा हूं, कुरान कहता है। कुरान ये बयान करता है कि ऐसा मौका पेश आया, हसनैन करीमैन बीमार हुए, घर के अंदर इतना मालूम मता नहीं था किसी हकीम की, खिदमत करके इलाज करा। घर में मन्नत मानी अल्लाह की बात, भाई ये शिफा बीमारी किसकी तरफ से होती है? अल्लाह की तरफ से। अल्लाह से बढ़कर कौन शाफी है? अल्लाह से बढ़कर कौन बड़ा मुआलिज है? 3 दिन मन्नत मानी कि हसनैन करीमैन ठीक हो गए तो हम 3 दिन रोजे रखेंगे। अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, हसनैन करीमैन ठीक हो गए। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे क्या करते हैं, यूफूना, फिर वो नजरें पूरी करते। अब नजर पूरी की, पहले दिन रोजा मतलब रोजा रखा, सहरी अपने इफ्तारी का बंदोबस्त किया, कुछ खजूरें फराम की जो अवेलेबल था, दस्तरखान बिछाया, खाने के लिए बैठे। मौला कायनात रोजे से, सैयदा कायनात रोजे से, हजरत फिजा जो आपकी कनीज हैं वो भी रोजे से। अब इफ्तारी का वक्त आया तो बाहर से किसी ने आवाज दी, मैं मिस्कीन हूं, भूखा हूं। आपने पूरा दस्तरखान उठाकर उसके हवाले कर दिया। पानी से रोजा रखा था, पानी से खोल दिया। रात को आराम किया, दूसरे दिन सुबह फिर पानी से रोजा रखा। दूसरे दिन रोजे की इफ्तारी का बंदोबस्त किया, कुछ खाने का सामान फराहम किया। जब इफ्तारी का वक्त आया तो बाहर एक आवाज देने वाले ने कहा कि मैं यतीम हूं, मैं भूखा हूं, जरूरतमंद हूं। सारे का सारा खाना उठाकर उसको दे दिया। फिर पानी से इफ्तारी की, पानी से रोजा रखा। अब तीसरे दिन रोजे का बंदोबस्त किया, खोलने का, कुछ खजूरें फराहम की, कुछ सामान फराहम किया। जब इफ्तारी का वक्त करीब आया, सामान रखा, एक आवाज देने वाले ने आवाज दी कि मैं कैदी हूं, भूखा हूं, जरूरतमंद हूं। आपने पूरे का पूरा खाना उठाकर उसके हवाले कर दिया। 3 दिन पानी से रोजा रखा, पानी से इफ्तारी की। सखावत इसको कहते हैं, भूखे रहकर, जबकि उनको खुद जरूरत है, अपनी जरूरत को पसे कुछ डालकर देना। और यही क्या बस है। अब देखे ना अजीब किस्सा, सरकार के पास मेहमान आते हैं, हुजूर बिलाल से कहते हैं, ऐ बिलाल इसको फातिमा के घर ले जाओ। अब जब सरकार ये जानते हैं कि फातिमा का घर वो है, कई कई दिन गुजर जाते हैं, फाके में गुजर होती है, सरकार तशरीफ लाए।
سجدہ کائنات کھڑے ہونے میں ذرا مشکل سے کھڑی ہوئی تو عرض کرتی ہیں ابا جان یہ نہ سمجھنا کہ فاطمہ نے تعظیم لانے میں دیر کر دی 3 دن سے کھانا نہیں کھایا کمزوری کی وجہ سے کھڑی نہ ہو سکی اب جب 3 دن تک کھانے کا گزر نہ ہو مہمان آئے سرکار خاتون جنت کے گھر میں بیٹھ گئی بلال اس کو فاطمہ کے گھر میں لے جاؤ مہمان پہنچے باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے نہ کچھ کھجور کا دانہ موجود ہے نہ آٹا موجود ہے مہمان آیا ہے لوٹانا نہیں ہے اور بھیجا سید الانبیاء نے حضور مولا کائنات کو چادر دی چادر اتار کر دی کہ مولا جاؤ بازار میں بیچو اور جو کھانا ملے وہ لے آؤ ہم مہمان کو اپنے گھر سے مایوس نہیں لٹانا چاہتے ارے جس اسلام کی باتیں سخاوت کی باتیں کرتے ہو یہ وہ فاطمہ ہے کہ جن کی چادر اسلام کی شاد کے لیے بکی ہے اور ان کی ماں وہ ہے کہ جن کے کنگن پورے عرب کی سردار سب سے رئیسہ جن کے کنگن اسلام کی آبیاری میں بکی کبھی ادھر بھی توجہ فرما لیا کرو اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے چادر بھی بیچنے کو نہیں ہے بیٹے یہودی کی دکان میں گروی رکھ کر مہمانداری کی گی اس کو سخاوت کہتے ہیں تو آپ مولانا جامی فرماتے بواد جتے مون الطعام استشاہا بامسکین و دیگر یتیم نصیرہ آگے فرماتے ہیں کسیرا کہ میرے علی است درد کسیرا کہ میرے علی است درد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں حضور مولا کائنات کی مہر محبت ہے شود ایمن از شرہ مستطیرہ اللہ تعالیٰ اس جہنم کی خوفناکی سے ڈراتا ہے فرماتے ہیں تم اس جہنم کو سمجھتے ہو کہ جس کی وہ مطلب ہے کہ جس کی وہ تباہ کاری پھیلی ہوئی ہوگی اس کی مطلب بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے فرماتے ہیں جو علی کے دل میں محبت رکھتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کو قیامت کی ہولناکیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آگے فرماتے ہیں چے با کر سمجھتا ہے مولا علی کا مفتی صاحب مولا جامی فرماتے ہیں چے با کست مدہ ہے مولا علی کا وہ جو علی کا مدہ ہے اس کو کیا فکر ہے اس کو کیا اندیشہ ہے زیومن ابوسن وائز کم تریرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سے ڈرو اللہ اس دن سے ڈراتا ہے جس دن کی ترشی اور جس دن کی سختی پھیلی ہوگی کوئی نہیں بچ سکے گا فرماتے ہیں کہ جو مولا کائنات کی مدح کرنے والا ہے اس کو اس دن سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے زیومن ابوسن وائز کم تریرہ فرماتے ہیں کہ اس سے ڈر کی کوئی بات نہیں ہے آگے فرماتے ہیں جی بہر کس کے بوئے ولایت آیت بہر کس کے بوئے ولایت آیت ہر وہ شخص مولا کائنات جس سے آپ کی محبت کی بو آتی ہے جس سے محبت کی خوشبو مہک رہی ہے فرماتے ہیں جے حاجت کے پرسند منکر نکیرہ اس سے منکر نکیر سوال نہیں کرتے اس کی حاجت نہیں کہ منکر نکیر اس سے پوچھیں تو سوال کریں فرمایا کہ جو مولا کائنات کی محبت کی جس سے بو آتی ہے منکر نکیر بھی اس سے کوئی سوال نہیں کریں آگے فرماتے ہیں کہ آگے جو مولا کائنات کے مداح ہیں ان کا کیا مقام ہے سقاہم شرابا طہور از کوثر فرماتے ہیں سقاہم شرابا طہورا ز کوثر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آب کوثر سے شراب طہور پہ لائے گا نہ بینت شمسم ولا زمہریرا نہ انہیں سورج کی تکلیف ہوگی نہ ٹھنڈ کی ہوگی فرماتے ہیں کہ وہ جو مولا کائنات کے مداح ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو شراب طہور پہ لائے گا انہیں کسی بات کی فکر نہیں ہوگی اور آگے ایک بات لکھتے ہیں فرماتے ہیں بجنگ احد جو نبی ماند تنہا بجنگ احد جو نبی ماند تنہا خدایش فرشتہ دنادے فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں
جب سرکار تنہا رہیں گے، جب سرکار تنہا رہیں گے، چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا، دیکھا کہ حضور اکیلے، سرکار کے دل میں خیال پیدا ہوا، اب یہ کیا کیفیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب علی کو کیوں نہیں بلاتا، علی کو کیوں نہیں بلاتا؟ یہ ناد علی کیا ہے؟ ناد علی کا مفہوم ہے کہ ناد علیًا مظہر لجائب والغرائب تاجد ہو او نلہ کا فی النوائب، فرماتے ہیں کہ اے محبوب علی کو بلاؤ، اور علی کو معمولی شخصیت نہیں مظہر لجائب، وہ عجائبات کا مظہر ہے، والغرائب، اور ایسی کیا کہتے ہیں کہ ناپید ایسی چیزیں جو کہیں اور تمہیں نہیں ملتی، ان کا ظہور کا وہ مظہر ہے۔ آگے فرماتے ہیں تجد ہو اون اللہ کا فی النوائب، ان کو اپنی مشکلات میں آپ مددگار پائیں گے۔ فرمایا کہ علی کو کیوں نہیں بلاتے؟ اور پھر علی آئے، تلوار تو ایک اٹھتی تھی، سر دست سر فضا میں تگنی کا ناچ کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ ناد علی کے بارے میں یہ اس کی دو روایت ہیں۔ مولانا جامی تو یہ فرماتے ہیں بجنگ احد کیوں نبی ماند تنہا، خدائے فرستاد ناد علی را، اور حضرت غوث محمد گوالیاری جو سلسلہ شتاریہ کے بہت بڑے عظیم بزرگ، یہ آپ نے نام سنا ہوگا سلسلہ شتاریہ؟ یہ سلسلہ شتاریہ کے ہندوستان کے اندر بانی کون ہے؟ حضرت غوث محمد گوالیاری۔ آپ کی کتاب ہے جواہر خمسہ، اس کے اندر وظائف ہیں، اور آپ نے ناد علی کو بطور وظیفہ کے لکھا ہے، اور اتفاق کی بات ہے نقش بندیوں کے یہاں بھی ناد علی بطور وظیفہ کے پڑھی جاتی ہے، چشتیوں کے ہاں بھی وظیفے میں داخل ہے، قادریوں کے ہاں بھی وظیفے میں داخل ہے، اور سور وردیوں کے ہاں بھی وظیفے میں داخل ہے، نقش بندیوں کے ہاں بھی وظیفے میں داخل ہے۔ اس کا مطلب کہ تمام سلاسل میں بطور وظیفہ کے، بطور قضاء حاجات جب اس کا پڑھا جانا ہے اور حاجات کا قضاء ہونا ہے، یہ اس کے ایتھنٹسٹی کی دلیلت ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر یہ بزرگ کیوں کرتے ہیں؟ اور اعلیٰ حضرت نے بھی وہ اس کے مختلف طریقے لکھے۔ آپ کے پیر و مرشد مہر حرا شریف، انہوں نے 46 طریقے لکھے، با فلاں بیماری پریشانی ہو تو اتنی بار پڑھیں، فلاں پریشانی ہو تو اتنی بار پڑھیں، فلاں پریشانی اتنی بار پڑھیں، 12۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار غزوہ تبوک سے واپس آئے، حضرت غوث محمد گوالیاری فرماتے ہیں کہ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے تو غزوہ تبوک میں مسلمان بھی گئے تھے، منافق بھی گئے تھے، جنگ ہوئی نہیں۔ جب واپس لوٹے تو منافقوں نے ایک چال چلی کہ کہیں ایسے کریں کہ واپسی پر راستہ بھٹکا کر ایسے کر کے سرکار کو لے جائے، موقع ملے تو راستے میں ان کا صفایا کرتے، کیونکہ ریاست تو مدینہ کی ان کی گئی تھی نا، وہ راس المنافقین ہے، وہ سونے کا تاج بنا کر اس نے تیار رکھا ہوا تھا کہ مدینہ پاک کی اسٹیٹ کا وہ مالک ہوگا، جب سرکار تشریف لائے تو اس کی سارے اقتدار پر پانی گر گیا۔ اب وہ سرکار کو لے کر جاتے ہیں، سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، جب سرکار نے غور کیا آگے پیچھے دائیں بائیں ساری وہ جماعت ہے۔ یہ کون لکھتا ہے؟ حضرت خواجہ محمد غوث گوالیاری، اور یہ حضرت شیخ موقع کے معاصر ہیں، 10ویں صدی کے بزرگ ہیں۔ ہاں جی ہے جی اس سے دور، ہاں جی۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب سرکار نے دیکھا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں یہ سب وہی ہیں، تو سرکار کے دل میں خیال گزرا، اللہ تعالیٰ نے ناد علی نازل فرمائی، فرمایا کہ مصطفیٰ کیا ہوا؟ آپ علی کو مدینہ میں چھوڑ کر آئے ہیں، ذرا بلا کر تو دیکھیں۔
علی مدینہ میں تھے، مدینہ میں رہے، سرکار نے بلایا۔ غوث گوالیاری یہ بتاتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ تلوار نظر نہیں آتی، سر اٹھتے ہوئے نظر آتے۔ اتنے میں صحابہ کرام پہنچ گئے، حضور کو آپ نے جلوں میں لے لیا، وہ جتنے منافق تھے سارے رگڑ دیے گئے۔ وہ اس کا شان نزول یہ بتاتے ہیں، آگے فرماتے ہیں جی بابد خواہ اولاد حیدر خدا گفت، فرماتے ہیں بابد خواہ اولاد حیدر خدا گفت، اولاد حیدر کا بدخواہ، برا چاہنے والا، نفرت کرنے والا، اس کے بارے میں خدا نے کہا، کیا کہا کہ یدعو ثبورا و یصلی سعیرا، خذوہ آگے کیسے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یدعو ثبورا و یصلی سعیرا، ان کو پکڑو اور جہنم میں ڈالو۔ آگے مقطع میں فرماتے ہیں حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں زیتون اس پوشیدہ آواز جانی، زیتون اس پوشیدہ آواز جانی، اے حضور مولا کائنات آپ سے جامی کے حالات پوشیدہ نہیں ہیں، آپ جامی کے حالات کو جانتے ہیں، جامی کے حالات آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں کہ ہستی بمانا سمیع بصیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سمیع و بصیر بنا کر بھیجا ہے۔ وہ سمیع کیسا ہو جو فریاد نہ سن سکے، وہ بصیر کیسا ہے جو اپنے غلاموں کی تکلیف نہ دیکھ سکے۔ فرمایا کہ مولا کائنات میں آپ کی بارگاہ میں کیا درخواست کروں؟ درخواست تو اس کی بارگاہ میں کی جاتی ہے جو جانتا نہ ہو، آپ سے تو میرے آواز پوشیدہ نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمیع اور بصیر بنا کر بھیجا۔ مولانا چاہیے یہ بھی دس دیو بھی سنیاں دے امام نے، ایک کسی شیعہ دا کلام نہیں۔ آپ نے دسیا شروع کی تو گزارش یہ کر رہا تھا، یہ اقتدان میں نے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، یہ جو حضور مولا کائنات کی بات، آپ نے بڑی بڑی عجیب قسم کی منقبت لکھی ہے، آپ کے دیوان میرے پاس ہیں، اس کے اندر آپ کا نعتیہ دیوان بھی ہے، بے شمار حضور مولا کائنات کی شان میں، حضرت امام علی مقام کی شان میں، سرکار کی شان میں، دیگر اہل بیت اطہار کی شان میں بے شمار آپ کا کلام موجود ہے۔ یہ تو تھی کلام کی بات، اب اسی کلام کی روشنی میں ایک دو باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ گفتگو کے لیے میں آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہے، یعنی جو اپنے رب سے بینہ لے کر، دلائل لے کر، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اسی کے ایک شاہد نے اس کی پیروی کی ہے، اسی کے گواہ نے، اسی کے گواہ نے، ایک شاہد نے اس کی پیروی کی ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ سے مراد سرکار کی ذات ہے، اور شاہد منہ سے مراد حضور مولا کائنات ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ حضور مولا کائنات آگے پیچھے تو چھوڑ کر کسی صحابی کو بھی ولایت ملی ہے تو علی سے ملی ہے، صحابہ کو بھی ولایت سرکار اس پوری کائنات کے سردار ہے، سارے محکمہ کے سربراہ سرکار ہیں، لیکن جب وہ محکمہ کسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے نا تو پھر اس دور کا آدمی ہو یا بات کا ہو، وہ بات لینے اسی کے پاس جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی بزرگ ہے، حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے آپ خلیفہ ہیں اور مرید ہیں، شاہ غلام علی صاحب بھی حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں۔
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ باقی تو درکنار صحابہ کرام کو بھی اگر ولایت ملی ہے بلا تمویز، کسی کی تخصیص نہیں کی، استثناء نہیں ہے، فرمایا کہ صحابہ کرام کو بھی اگر ولایت ملی ہے تو وہ مولا کائنات سے ملی۔ اور یہ کیوں کہا؟ ٹھیک ہے، انہی کے ایک اور بات بھی عرض کر دوں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کلام پاک میں خداوند قدوس کا ارشاد ہوتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ للناس، یہ جو ناس کے اوپر لام ہے یہ انتفاع ہے، صحیح ہے، یہ جو لام ہے نا یہ انتفاع کا ہے۔ لام کی کئی قسمیں، لام تبلیغ کا بھی ہوتا ہے، لام استحقاق کا بھی ہوتا ہے، لام کے اور بھی متعدد معنی ہوتے ہیں، اور لام انتفاع کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں لام انتفاع کے لیے، الناس کے اوپر جو الف لام ہے یا یہ جنس کا یا استغراق کا، یا یہ جنس کا یا استغراق کا۔ جنس کا ہو تو جنس انسان، اگر استغراق کا ہو تو تمام انسان، تمام ناس، جس پر الناس کا اطلاق آتا ہے، تمام کے لیے امت محمدیہ کو پیدا کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ناس کا اطلاق حضور کے بعد تو مروج نہیں ہوا نا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے وہ کون تھے؟ الناس میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے امتی کون تھے؟ آدم علیہ کی اولاد جتنی بھی ہے وہ الناس میں ہے یا نہیں؟ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بادی نظر میں مستثنیٰ ہوتی ہیں، یعنی بادی نظر فوری طور پر آپ کا جو ذہن جاتا ہے بات سمجھتے ہیں نا، اسی کے اندر وہ بات مستثنیٰ ہوتی ہے۔ مثلا ہم حضور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق اکبر کہتے ہیں، کہتے ہیں۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام صدیق اور حضرت ابوبکر صدیق صدیق اکبر ہو گئے جی، تو بڑا صدیق کون ہوا؟ تو ان کو آپ اکبر نہیں کہتے۔ تو یا بادی نظر میں بات یہ ہے کہ ہم جو حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کہتے ہیں تو انبیاء بادی نظر میں اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ ان کے اکبر ہیں جو ان کے طبقے کے لوگ ہیں، جو ان کے معیار کے لوگ ہیں۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ امیر حمزہ کون ہے؟ سید الشہداء ہے۔ سیادت کی اضافت الشہداء کی طرف جمع کا سیگا، اس کے اوپر الف لام استغراق کا۔ فرمایا کہ حمزہ سارے شہیدوں کا سردار ہے۔ شہداء میں نبی بھی ہیں یا نہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق۔ یہ تو معروض ہے، ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا کرتے تھے۔ تو جو نبی شہید ہوئے، قتل ہوئے، وہ شہید ہے یا نہیں؟ وہ تو صرف شہید ہے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء۔ تو بادی نظر میں بات یہ ہے کہ یا آج جو لوگ شہید ہوئے ہیں یہ ان کے سردار ہیں، یا ان کے جو طبقے کے لوگ ہیں ان کے یہ سردار ہیں۔ انبیاء کرام کو آپ کو استثناء کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آج خود نکل جاتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، وہ جنت میں تو بوڑھا ہوگا ہی کوئی، چلو پانی میں کچھ منو دے جائے، جنت میں تو بوڑھا ہوگا ہی کوئی۔ سیدہ کی اضافت شباب کی طرف، شباب کی اضافت جنت کی طرف، یہ گفتم اینک مجملن ناوی باپسی نکترہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو اب یہ کر رہا تھا
اب ظاہر ہے کہ وہاں سارے انبیاء کرام بھی جنت میں ہوں گے یا نہیں؟ سارے جوان ہوں گے، سارے جنت میں جوان ہوں گے، بوڑھا ہوگا ہی کوئی، ماں سوائے اس کے کہ 2 انبیاء اور رسول وہ ہیں کہ جن کے رخ انور پر داڑھی ہوگی، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک سرکار کی ذات، باقی کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی۔ وہاں سارے کے سارے حضور ایک محفل میں تشریف لے گئے، مستورات کی محفل تھی، حضور گفتگو فرمانے لگے، بوڑھیاں موجود تھیں، حضور نے ایک مائی کو دیکھ کر فرمایا کہ جنت میں تو کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ اب وہ پریشان ہوگی، کہنے لگی یا رسول اللہ پھر ہمارا کیا ہوگا؟ جب حضور نے دیکھا کہ یہ ذرا پریشان ہو گیا، حضور نے فرمایا بھائی فکر کیوں کرتی، وہاں بوڑھا ہوگا ہی کوئی، وہاں سارے جوان ہوں گے۔ تو اب یہ کر رہا تھا کہ اب ظاہر ہے کہ وہاں نبی بھی ہوں گے یا نہیں؟ نبی بھی ہوں گے نا، تو اب سیادت میں مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ان کے معیار کے، انبیاء کرام کا اپنا معیار ہے، اس کے اندر تو سرکار بھی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نبیوں کا بھی سردار ہے، آٹومیٹکلی یہ بات سمجھ گئے نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ الناس کا اطلاق نبیوں پر بھی آتا ہے، غیر انبیاء پر بھی آتا ہے، مسلمانوں پر بھی آتا ہے، کافروں پر بھی آتا ہے۔ انبیاء کرام بادی نظر میں متبادر ذہن کے طور پر وہ اس سے مستثنا ہے۔ فرمایا کہ یہ امت محمدیہ ہے، ان کا فائدہ انتفاع پوری بنی نوع انسان کو ملے گا۔ اب حضور کی امت کب؟ جب حضور تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا، کلمہ پڑھا، تو امت کا آغاز تو وہاں سے ہوا ہے۔ اب کنتم کا خطاب حضور کی امت سے ہے، یہ تو پہلے تھے ہی، تو یہ پہلو کے لیے کیسے یہ قابل انتفاع ہو سکتے ہیں؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کلام الہی ہے، یہ کسی اور نتھو پھتو کا کلام نہیں ہے، کلام الہی ہے، اور یہ معمل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ امت محمدیہ کے کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے کہ جن کا فائزین پہلی امتوں کو بھی شامل ہو، اور آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی وہ شخصیت ہے جو پہلی امتوں میں بھی قابل نکاس میں ولایت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے تشریف لانے تک پچھلی امتوں میں جس کو بھی ولایت ملی، کس سے ملی؟ علی سے، بروئے علی سے۔ جو ولایت تقسیم کرتا ہے مسلمان ہوتا ہے کافر ہوتا ہے؟ نہ، جو ولایت تقسیم کرتا ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے تو ولی ولایت تقسیم کیا کرتے تھے، اور پیدا ہونے کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، بیچ میں کوئی ایمان کا گڑبڑ ہو گیا تھا، وہ یہ ہوگا آپ کو کس نے کہا کہ علی ایمان لائے؟ یوں کہیں کہ علی نے، حضور نے جب اعلان کیا تو حضور کا کلمہ پڑھا، وہ مسلمان تو پہلے ہی تھے، مسلمان نہیں تھے تو ولایت کیسے تقسیم کر رہے تھے؟ کیا کوئی کافر بھی ولایت تقسیم کرتا ہے؟ وہ ولایت تقسیم کر رہے تھے۔ فرمایا کہ مولا کائنات کی شخصیت وہ ہے جو پیدا ہونے سے پہلے بھی ولایت تقسیم فرما رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ پہلی بات میں نے آپ کو یہ منقبت سنائی کس کی ہے؟ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ نقش بندیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یا نقشبیت یا یہ نقش بندیت کا ٹھیک ہو یہی نہ، وہ کلادہ گلے سے اتار دیں یا پھر علی کی عظمت کے قائل ہو جائیں، یا پھر نعرہ ہے دل کی رکاوٹ نہ بنے۔ نہیں، ایسے بھی آپ نے کبھی کہا ہے کہ بندہ جس کا نام لینا گوارا نہ کرے گی وہ پیار میں کرتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے پیار میں؟ میری ایک تقریر آپ کے یہاں بریڈ فورڈ میں ایک جگہ میں نے تقریر کی، باتیں نہیں کریں جی، وہ میں جب آیا نا مسجد میں تو نعرہ تحقیق کی بھرمار ہو گئی، کو 10 15 20 بار، ٹھیک ہے اچھی بات ہے مارو نعرہ،
ہاں اس کو بات نہیں. وہ غلطی سے تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی نے بیچ میں نعرہ حیدری لگایا تھا. اب دو بزرگ تھے, دونوں کہتے ہیں ہم علی کے پتر ہیں. ہاں جی, وہ دونوں نے جناب بڑے گھور کر اس بندے کو دیکھا, وہ تو نے یہاں ہماری محفل میں علی کا نام کیوں لیا ہے نہیں. ایک آدمی نعرہ حیدری لگایا, اس کی طرف آنکھیں نکال کر دونوں نے دیکھا, بھائی یہ ہماری محفل کا پروگرام ہی نہیں ہے. اصل پتہ ہے کیا, حضرت اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب, انہوں نے ایک لکھی ہے نظم کشف راز نجدیت, نیوں کے رد میں. وہ پوری ان کی ڈیٹیل لکھنے کے بعد دیوبندیوں کو خطاب کرتے ہوئے, نجدیوں کو خطاب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تیری اٹکے تو کہے قاضی شوقاں مدد, تیری اٹکے تو کہے قاضی شوقاں مدد, اور یا علی سن کے بگڑ جائے طبیعت تیری, یا علی سن کے بگڑ جائے طبیعت تیری, نجدیہ سخت ہی گندی ہے طبیعت تیری, اور کفر کیا شرک کا فضلہ ہے نجاست تیری, اور خاک منہ میں تیرے کہتا ہے کسے خاک کا ڈھیر, مٹ گیا دین ملی خاک میں عزت تیری, اور یا علی سن کے بگڑ جائے طبیعت تیری. میں نے کہا یہ وراثت تو کسی اور کی تھی, یہ یہاں کا گھس آئی. بہرحال میں نے باقی تو کچھ نہیں کہا. جاتے جاتے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہنے سے پہلے میں نے کہا ایک بات بتائیں, جس بیٹے کو باپ کا نام اچھا نہ لگے, باپ کا نام سن کر طبیعت بگڑ جائے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا ایک پتر نہیں تو یا اس دا پیو نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آپ کر کے بھی چلا گیا. ایک بات میں سوچا انہوں نے کہ بھئی یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم اپنی نقشبندیت کا خیال کیا. نہیں وہ نقشبندی نہیں تھے جن کی میں عرض کر رہا ہوں, یہ جو نام بگڑنے والے وہ نعوذ باللہ من ذالک, وہ ایسے بات نہیں تھے. میں کامن ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا جامی کون ہے؟ حضرت خواجہ عبید اللہ ارار کے مرید ہیں, نقشبندی. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کون ہے؟ نقشبندی. وہ حضور مولا کائنات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام کو ولایت ملی تو وہ بھی علی سے, اگر سابقہ امتوں کو ولایت ملی تو علی سے. اسی بات کو شاہ غلام علی صاحب نے لکھا ہے مکتوبات میں, ملحوظات نہیں, اور ایک نہیں 5-6 مکتوبات میں یہی بات انہوں نے رپیٹ کی ہے. اور یہی بات حضرت مرزا مظہر جان جانا کے مکتوبات ہیں, ملحوظات ہیں ان کے ملحوظات میں بھی یہ موجود ہے. اور سب سے پہلے یہ بات حضرت مجدد فسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے مکتوبات میں کہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے 2 راستے, ایک نبوت کا راستہ, ایک ولایت کا راستہ. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک راستہ یہ منتہی ہوتا ہے حضور مولا کائنات. وہ پہلے فرد ہیں کہ ان کی معرفت یہ ولایت تقسیم ہوتی ہے, ان کو نکال دیا جائے فیضان ولایت کا فیضان نہیں پہنچتا. آپ فرماتے ہیں کہ انگارم, میں یہ خیال کرتا ہوں کہ حضرت امیر علیہ السلام قبل از نشت وجودیہ برئی منصب فائز بود. آپ پیدا ہونے سے پہلے بھی اسی منصب پر فائز تھے, ولی بنایا کرتے تھے. امتی نوح علیہ السلام کا تھا, ولی علی بنا رہے تھے.
امتی خلیل اللہ کا تھا، ولایت علی کے گھر سے مل رہی تھی۔ امتی کلیم اللہ کا تھا، ولی علی بنا رہے تھے۔ امتی یعقوب علیہ السلام کا تھا، ولایت علی کے گھر سے مل رہی تھی۔ امتی عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، ولایت علی تقسیم کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ نشأت وجودیہ میں آئے تو بھی اسی منظر پر فائز تھے، یعنی تقسیم ولایت میں انقطاع نہیں ہوا، یہ معاملہ سسپینڈ نہیں ہوا۔ پیدا ہونے سے پہلے بھی ولایت تقسیم کرتے تھے اور کانٹینیوسلی پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوتے ہی یہ کام شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اب ایک فرق ہے کہ آپ کے ساتھ سیدہ کائنات بھی شریک تھی، وہ بھی شریک تھی، پھر آپ کے بعد حسنین کریمین، پھر حسنین کریمین کے بعد حضرت امام زین العابدین، ان کے بعد سیدنا حضرت محمد باقر، ان کے بعد سیدنا حضرت امام جعفر صادق، ان کے بعد سیدنا حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کے بعد سیدنا حضرت امام علی رضا، ان کے بعد سیدنا حضرت امام محمد جواد تقی، ان کے بعد سیدنا علی نقی، ان کے بعد حضرت امام حسن عسکری، اور ان کے بعد یہ منصب سرکار غوث پاک کو تفویض کیا گیا تا ظہور امام مہدی۔ جب تک امام مہدی تشریف لاتے ہیں اب اس منصب پر سرکار غوث پاک وہ فائز ہے۔ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو پھر یہ منصب ان کا ہوگا۔ تو حضرت مجدد رسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور آپ سے یہ سوال کیا گیا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہیں یہ لکھا ہے کہ جو مجدد ہوتا ہے اس کا مرتبہ غور سے اوپر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ پہلے جو کچھ میں نے لکھا ہے نا وہ حالت سکر میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو پہلے میں نے لکھا ہے نا وہ حالت سکر میں لکھا ہے، میں بھی سرکار غوث پاک کی نیابت میں مجھے مرتبہ ملا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں صرف ایک آدمی ہے سرکار غوث پاک کی جنہوں نے یہ فرمایا وَأَفَلَتْ شَمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَشَمْسُنَا، ہر ولی نے یہ کہا ان کے سورج طلوع ہوئے غروب ہوئے، میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا سورج طلوع تو ہو سکتا ہے غروب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ اعلیٰ افق الأعلیٰ لا تقربوا، یہ بلندیوں پر چمک رہا ہے اور کبھی غروب نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہ جو مقام ملا ہے غوث پاک کی نیابت میں ملا ہے۔ وہ بات بیچ میں ہے کہ میں عرض کرنا چاہتا تھا، وہ ابن تیمیہ نہیں جس کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، اس کے علم میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے بعض رات کہتے ہیں کہ اصل قطع یہ ہوا کہ تقسیم میں تھوڑا سا فرق ہو گیا، اس کی عقل تھوڑی تھی، علم زیادہ تھا، اس کا علم اس کی عقل سے زیادہ تھا، لہذا وہ علم کو عقل مندی سے استعمال نہیں کر سکا، یہ نہیں سمجھا کہ اس کو کہاں یوز کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے نہیں۔ جیسے ابھی قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کوئی علم کو ماں پر یوز کر رہا ہے کوئی باپ پر کر رہا ہے، غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں اس علم کو۔ فرماتے ہیں علم کے بغیر کسی بچے کو 10 سال کا بچہ 1 ملین پاؤنڈ دے دے اور اسے کہ پتر جانا بازار یہ سارے تو شام تک خرچ کر کے آنے تو کیا کرسی کر دے گا، کو گیمیں خریدے گا، یعنی جو بھی چیز خریدے گا کسی کام کی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا علم تو بہت تھا عقل نہیں تھی، لہذا وہ علم کے استعمال میں کچھ عقل مندی کا ثبوت نہیں دے سکا۔ تو یہ مطلب تو نہیں ہے نا، یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کا ساری باتیں بے عقلی کی ہیں، کچھ باتیں عقل مندی کی بھی ہیں، کہیں اس کی باتیں بے عقلی کی بھی ہیں، بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو شیعہ حضرات بہت سارے الزام لگاتے ہیں، اگر ابن تیمیہ کی بات مانی جائے تو پھر تو وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں سید الرحمن بدہ،
فرماتے ہیں کہ یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی؟ حضور مولا کائنات کے حق میں۔ ابن تیمیہ کہتا ہے یہ غلط ہے، یعنی تم یہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، تو یہ حیثیت تو حضرت علی کو حاصل ہی نہیں ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ يُبْغِضُونَهُ وَيَسُبُّونَهُ وَيُقَاتِلُونَهُ۔ صحابہ کی مجارٹی حضرت علی سے بغض کرتی تھی، صحابہ کی مجارٹی حضرت علی کو گالیاں دیتی تھی، صحابہ کی مجارٹی حضرت علی سے جنگ کرتی، قتال کرتی تھی۔ منہاج السنہ جلد 7ویں جناب، جہاں انہیں تفاصیل لکھے نا اس کے تحت، اس طرح کی بیوقوفیاں اس نے بھی کی ہیں، جبکہ بحمدہ تعالیٰ صحابہ کی طرف مولا کائنات کے بغض کی نسبت کرنا ان کو منافق کہنا، سب کی نسبت ان کی طرف کرنا ان کو منافق کہنا، کہ حضور ارشاد فرماتے یا لحبوں کا ایمان رحوب کا نفاق، تیرے محبت کا نام ایمان ہے، تیرے بغض کا نام نفاق ہے۔ لا یحبوں کا الا مومنون ولا یبغضوں کا الا منافقون، تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تو اسے بغض نہیں کرے گا مگر منافق۔ تو آج یہ کر رہا تھا وہ ابن تیمیہ، اس کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے عبودیہ، ابن تیمیہ کا رسالہ عبودیہ، یہ اس کے فتاوی کبریٰ کے اندر بھی ارادہ میں ملتا ہے۔ میرے پاس اتفاق سے تو 3-4 پڑے ہوئے ہیں، وہ ایک خرید کا لایا، وہ بعد میں ڈھونڈا مجھے نہیں ملا، ایک اور لے آیا، وہ اس کو ڈھونڈا نہیں ملا، ایک اور لے آیا، وہ کرتے کرتے جناب وہ 5-6 جمع ہو گئے۔ بہرحال وہ اولیاء اللہ کی شان لکھتا ہے ابن تیمیہ، وہ یہ لکھتا ہے کہ ولی دنیا میں بڑے بڑے ہوئے سب کچھ، لیکن اس کمال کا ایک ہی ولی ہوا ہے جن کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک یہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے روزن تقدیر گزر رہی ہے، میرے سامنے ونڈو کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو فیصلے ہیں وہ گزر رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں گزرنے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں روک دیتا ہوں۔ میری مرضی کے بغیر روزن تقدیر میں اللہ کی تقدیر نہیں گزر سکتی، جس کو چاہتا ہوں میں گزرنے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں روک لیتا ہوں۔ انا نازعتہ، میں منازعہ کرتا ہوں صاحب تقدیر سے۔ فرماتے ہیں کہ منازعت کرتا ہوں بالحق کے للحق کے علی الحق، میں نہیں گزرنے دیتا۔ ابن تیمیہ یہ آپ کی تعریف میں توصیف میں یہ نقل کر رہا ہے۔ ہاں تو کبھی کبھی ارے دیکھیں، جس کے باپ کا عالم یہ ہے کہ تمام بنین و انسان کو ولایت تقسیم کرے، پھر اس کے بیٹے کی شان کا کیا عالم ہے۔ تو اب یہ کر رہا تھا کہ حضرت مجدد فیضانی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ حضور مولا کائنات کا عقیدت مند تو نقشبندیوں کو ہونا چاہیے۔ اور پھر کمال کی بات ہے کہ ان کے سلسلے میں ڈھیر سارے اہل بیت ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ وہ سلسلے کے سرخیل حضرت امام جعفر صادق ہیں۔ یہ سید بہاؤالدین نقشبندی بخاری کون ہے؟ یہ سید نہیں لکھتے، پتہ نہیں کیا ڈال ہے، نہ سید ہے نہ بخاری کے رہنے والے، ہاں لکھتے نہیں۔ سید بہاؤالدین نقشبندی، حضرت ان کے بعد وہ کیا کہتے ہیں خواجہ نہیں بھائی آپ ہے جی نہیں، اس سے پہلے جی نہیں بھائی آپ کے مرید اس کے بعد کون ہے؟ حضرت سید بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ نہیں جی، ان سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی فصل الخطاب، ہاں وہ بھی مطلب سادات میں، امیر کلال وہ بھی سادات میں۔ اور عجیب کی بات ہے کہ کسی کے نام شجرہ پڑھے نا، کسی کے نام کا سید نہیں لکھا ہوتا ہے، حالانکہ سیادت کا سارا یہ برکات ہیں۔
تو دیکھو ان کا نام بڑا عجیب ہے جی، نہیں جی نہیں، آپ کسی نقشبندی نو یاد ہو سی جی شجرہ یاد نہیں یاد پھر اے جی نقشبندی. تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ بحمد تعالیٰ یہ امتیاز ہے بزرگان نقشبندیہ کا. یہ بات غلط ہے کہ نقشبندی حضرات حضور مولا کائنات سے پیار نہیں کرتے. کون کہتا ہے؟ جتنے نقشبندی حضرات نے مولا کائنات کی عظمت کا دفاع کیا ہے، جتنے ان کے اوصاف بیان کیے، ارے اور چھوڑیں جی. وہ اسماعیل دہلوی جیسا آدمی منصب امامت میں وہ بھی قائل ہے اس کا، جس کو ہم وہابیوں کا امام کہتے ہیں. اور اس میں ایک اور بات بھی لکھتا ہے، وہ صراط مستقیم میں وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ لوگ ہم پر غلط الزام لگاتے ہیں. یہ لگاتے ہیں کہ ہم سجدہ کائنات کی فاتحہ کے قائل ہیں، یا ہم سرکار غوث پاک کی فاتحہ 11ویں کے قائل ہیں. یہ کس نے کہا؟ ہمیں اس سے اختلاف ہے. فاتحہ خاتون جنت کی دلاتے ہیں اور کھا خود جاتے ہیں. یہ خاتون جنت کی اولاد کا حق ہے. 11ویں سرکار کھا کی پلاتے ہیں اور خود کھا جاتے ہیں. یہ سادات کا حق ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے. ہمیں اختلاف یہ ہے کہ مصرف غلط ہے. اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں لکھتا ہے کہ مجھے خاتون جنت کے فاتحہ سے اختلاف نہیں ہے، مجھے ناحق کھانے والوں سے اختلاف ہے. اولاد کو نہیں خود کھا جاتے، 11ویں سرکار غوث پاک کی کرتے ہیں، کھا خود جاتے ہیں. یہ حق ان کی اولاد کا ہے. تو ویسے آپ یہ سمجھتے ہیں نا، کسی آستانے میں جو لوگ جا کر نیاز وغیرہ بکرا وغیرہ چڑھاتے ہیں تو وہ کس کی ملکیت ہوتا ہے؟ جس کے آستانے. آپ کبھی جا کر دیکھیں نا، وہاں اٹھائیں. کسی بزرگ میں جا کر کسی نے نیاز دی ہو تو آپ جا کر اس کو اٹھا لیں تو دیکھیں اگر سلامت وہاں سے لوٹے تو کیا غوث پاک کسی اوتر میں خطر کا نام ہے؟ بلکہ کی مرضی آرام کر جائے. کیا خاتون جنت کی اولاد ہی جس کی مرضی فاتح دلا کر خود کھا جائے؟ یہ ان کی نیاز. یہ اسماعیل دہلوی کہتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں؟ ہم ان کے مصرف کا انکار کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں. تو گزارش یہ کر رہا تھا بحمد تعالیٰ جتنی حضور مولا کائنات کی عظمت کا دفاع سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں نے کیا ہے، دیگر حضرات میں بھی بحمد تعالیٰ اپنی اپنی جگہ پر بے شمار مولا کائنات کا، وہ آپ کی منقبت کیے بغیر تو سلسلے ہی چلتے نہیں. آپ تو سرخیر ہیں، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے جناب. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اصل جو تقریر میں کرنی چاہتا تھا وہ ساری آگے پڑی ہے. اچھا یہ بیچ میں ہو گیا تو یہ اس کی تیسری قسط پر رکھتے ہیں. اسی مجھے مواد کو آگے عرض کرنا ہے. وہ جو اللہ کے رسول نے مولا کائنات کے بارے میں فرمایا، جو حضور کے حدیث سے صحیحہ ارشادات ہیں وہ کیا ہیں، اور ان پر تھوڑا سا تبصرہ بھی، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، محدثین کی تشریح کے مطابق. جو ہمارے اکابرین ہیں وہ انشاءاللہ موقع ملا تو پھر عرض کریں گے. اب تو جاتے ہیں محفل سے امیر، پھر ملیں گے اگر خدا کرے.